جاہدوا، وہ نکل پڑے اللہ کی راہوں میں، کبھی بدر میں نکل گئے، پھر کبھی احد میں نکل گئے، کبھی اس کو پہاڑوں کے اندر بلال کی طرح پتھر اس کے اوپر رکھے جاتے ہیں، کبھی سمیہ کی طرح چیر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، کسی کو نیزے مار مار کے ذبح کر دیا جاتا ہے، کسی کی گردنیں آتی ہیں، حمزہ کی لاشیں کٹتی آتی ہیں۔ یہ والذین جاہدوا، جن لوگوں نے قربانیاں دیتی ہیں۔ ابوبکر کہتا ہے مال، کہتا ہے نبی مال لٹا دے، عمر کہتا ہے شجاعتیں لٹا دیں گے، علی کہتا ہے جوانی تیرے پیچھے لٹا دیں گے۔ 10 سال کا بچہ تھا جس دن فوت ہوا اس دن 63 سال کا تھا، 53 سال اس نے محمد رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، 53 سال۔ یہاں پہ ایک دن کوئی بندہ وقف نہیں کرتا، اور ایک دن بھی منہ سے نکلا کہ یا رسول اللہ مجھے کس مصیبت میں ڈال گئے، میں جب پہلے دن سے ایمان لے کر آیا اس دن سے لے کر آخری دن تک میری زندگی ساری عذابوں میں گزر گئی، دنیا کی مصیبتوں کے اندر جنگیں ہر وقت میرے پہ جنگ ہی مسلط ہے، میں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے میں اس امت کی خبر گیری کروں؟ نہیں، اس نے سودا کر لیا تھا اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے فرمایا کون ہے جو اپنی جانوں کو اللہ کی راہ کے لیے بیچ دیتے ہیں اور خدا ان کو اس کے بدلے میں اپنی مرضی اور اپنی رضا عطا کر دے گا ان لوگوں کے لیے۔ اور میں اللہ سوال کرتا تھا کہ کون ہے، کوئی ہے بندہ کہ وہ میری رضا خریدنا چاہتا ہو اور اپنی جان کو قربان کر دے؟ یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ تو علی مرتضیٰ نے ساری زندگی اس کے اندر غرق کر دی ہے، سارا پیسہ کسی نے لگا دیا، کسی نے کچھ، اور حمزہ کی تو کیا کہہ دی سید الشہداء کی کہ لاش کٹڑی میں بند کر آ جائے، یہ بھی کبھی تلاش ہے نا، کبھی لاش کٹڑیوں میں بند کیا جائے حسین کی طرح، کبھی کربلائے ہو جائے، کبھی بدر ہو جائے، کبھی احد ہو جائے، کبھی نبی کے پیٹ پہ ایک پتھر، لوگوں کے پیٹ پر ایک پتھر، نبی کے پیٹ پر 2 پتھر۔ سرکار نے فرمایا تیرے پیٹ پہ ایک پتھر بنا، دیکھ محمد رسول اللہ کے پیٹ پہ 2 بوک سے پتھر بندے ہوئے، 2 پتھر بندے ہوئے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، ایک بکری ذبح ہوتی ہے اور 300 آدمی کو نبی موجے کے ذریعے سے روٹیاں کھلاتا ہے، اور پیٹ بھر کر لوگ روٹی نہیں کھاتے، جہاں پہ روٹی بھی ملے، پانی بھی ملے، کپڑے بھی ملے، گھر بھی ملے، بار بھی ملے، سب کچھ، اور غفلت کی زندگی سو رہے ہیں، اور وقت ہے وہ ہے جو قریب آتا جا رہا ہے، اور کبھی نہیں سوچنا بیٹھ کے بھی اپنی لوگوں کے لیے ہم نے کیا ایمان کا انتظام کیا ہے۔ ایمان کی جن صحابہ کو اللہ نے قرآن مجید میں ان کی تعریفیں کی ہیں، انہوں نے ایمان کے لیے گھر چھوڑے، انہوں نے ایمان کے لیے ملک چھوڑے، انہوں نے ایمان کے لیے خوشحال کی زندگیاں، وہ زندگیاں جس کی تلاش میں ہم عمر سرگردہ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کسی طریقے سے میری خوشحالی کی زندگی آ جائے، میں نے اپنے حالات بدلنے دی۔ بچے کو پہلے دن ہی والدین اس قدر ظالم ہے، اس کو کہتے ہیں بیٹا یہ تجھے جو میں پڑھا رہا ہوں میں نے یہ صرف حالات بدلنے کے لیے، کسی تو باؤ بن جائے گا ہمیں ایشے کرائے، یہ وہ پھر کراتا ہے ان کو دنیا کی ایشے، اور ایمان کی دولت اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ آپ اس کو فلاں سے ڈراتے ہیں، شیطان و یعدکم الفقر، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے اور بھوک سے ڈراتا ہے، آپ شیطان بن چکے ہیں، اولادوں کے ایمان کی کوئی فکر نہیں، اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں، رسمی ایمان قبول کری جا رہی، یہ ہے حق کی تلاش کے لیے آنا ہے نہیں، دین سیکھنا نہیں، پاس بیٹھ کے عالم سے وقت نہیں، ہر کام کے لیے وقت، ذرا کچھ بات ہو آپ کے لیے کام، صبح سے لے کے شام تک دکانیں کھلی ہیں، فیکٹریاں کھلی ہیں، کلینک کھلے ہیں، فاسٹ فوڈ کھلے ہوئے ہیں، میڈیکل، صبح شروع ہوتے ہیں شام تک کمائیاں کری جاتے ہیں، کمائی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کمائیاں کیا ہیں؟ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور نہیں چل سکتی؟ ایمان کی دولت کے لیے جو بندہ اگر سرفراز نہیں ہوتا اور اس کے لیے محنت نہیں کرتا اور اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں اپنی ساتھ دگ و دو نہیں کرتا، تو اس آدمی کو کس طرح سے ایمان نصیب ہو سکتا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔